حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا ناظرین آج تذکرہ پاک ہے۔ ناظرین کرام، جب یونس علیہ السلام کا تصور ذہن میں آتا ہے یا ان کا نام گرامی ذہن میں آتا ہے تو فوراً مچھلی کا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن میں اس سے قبل آپ کو آج ایک واقعہ سنا کر جو ہے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا گوگل پر سرچ کیجئے، جب آپ ورلڈ میپ کھولیں گے تو آپ کو ورلڈ میپ پہ جانا پڑے گا عراق میں۔ عراق میں جب آپ جائیں گے ناظرین تو آپ لکھیں گے موصل۔ جب آپ موصل لکھیں گے تو موصل کا جو ہے وہ ایک علاقہ ہے نینوا، جو پرانا نام اس کا نینوا تھا۔ اب اس کی میں آپ کو تھوڑی سی یوں سمجھ لیجئے کہ جغرافیکل جو اس کی ڈائنامکس ہے وہ ذرا سا سمجھاتا ہوں کہ عراق کا جو شمالی علاقہ ہے بیسیکلی یہ نینوا کا علاقہ ہے، اور اس کی جو بارڈر ہے آگے جا کر وہ ٹرکی سے مل جایا کرتی ہے۔ اور اگر آپ اس کے ویسٹ میں دیکھیں تو آپ کو ویسٹ میں جو ہے وہ اپنا سیریا نظر آئے گا۔ اچھا ناظرین، بات یہ ہے کہ اپنا یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ایک جغرافیکل جو اس کی ڈائنامکس ہیں وہ سمجھائی ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر روایتوں کے مطابق تقریباً نینوا کے علاقے میں 1 لاکھ کے قریب آبادی بستی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آبادی پر تبلیغ دین کی نیت سے جو ہے منتخب کر کے بھیجا، اور اسی مقصد کے لیے، اسی مشن کے لیے بھیجا۔ جب وہ وہاں پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے، اور اس بت پرستی کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے جو ہے وہ بے انتہا غرور و تکبر میں بھی مبتلا ہو چکے تھے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا۔ جب اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا تو روایت کے مطابق ظاہر ناظرین انہوں نے اس پیغام کو جھٹلا دیا اور کہا جی کہ پیغام اپنے پاس رکھے، معاذ اللہ ہم اس پیغام کو نہیں مانتے۔ یونس علیہ السلام نے بہت تبلیغ کی، بہت سمجھایا، بہت کنونس کیا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قوم کنونس نہ ہوئی، یہاں تک کہ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمانے کے حوالے سے یونس علیہ السلام پر وحی فرما دی، اور یونس علیہ السلام نے وہ وعید قوم کو دے دی کہ اب اللہ کا عذاب آنا ہی چاہتا ہے۔ قوم جانتی تھی کہ یونس علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے، معاذ اللہ، تو وہ جانتے تھے کہ اب ایسا ہونے والا ہے، لہٰذا انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور طے یہ کیا کہ اگر یونس علیہ السلام رات کو بستی میں رہے تو اس کا مطلب عذاب نہیں آئے گا، اور اگر وہ نکل کر چلے گئے تو اس کا مطلب عذاب آ جائے گا۔ اور یہی ہوا ناظرین، یونس علیہ السلام رات کی تاریکی میں بستی سے باہر چلے گئے، بستی والے بیٹھے، انہوں نے گفت و شنید کی اور دیکھا کہ یہ معاملہ جو ہے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، لہٰذا یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام نہ ملے۔ صبح جیسے ہوئی ناظرین تو انہوں نے دیکھا کہ بدلیاں جو ہے عذاب کی بدلیاں وہ آسمانوں پر چھا چکی تھی، یعنی کالی بدلیوں نے آسمان کو مکمل طور پہ گھیرے میں لے لیا تھا، اور اب عذاب آنا ہی چاہتا تھا، یہاں تک کہ ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم غلط کر چکے، کسی طور سے یونس علیہ السلام مل جائیں، نہ ملے، وہ اللہ کے حضور سرب سجود ہو گئے، یعنی گڑگڑانے لگے، رونے لگے، آہ و بکا کرنے لگے، آنسوؤں کو بہانے لگے، توبہ کرنے لگے کہ کسی طرح سے رب راضی ہو جائے۔ روایتیں بتاتی ہیں ناظرین کہ ان کی گڑگڑانے کا عالم یہ تھا کہ 40 دن تک، یعنی وہ جنگلوں میں چلے گئے تھے، پرانے کپڑے پہن لیے تھے، موٹے کپڑے پہن لیے تھے، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنے جوانوں کو، سب کو لے کر چلے گئے تھے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے۔ یہاں تک عالم تھا کہ بیویوں نے اپنے شوہروں کو، شوہروں نے اپنی بیویوں کو الگ کر دیا تھا، بچوں نے اپنے والدین کو الگ کر دیا تھا، والدین نے اپنے بچوں کو الگ کر دیا تھا، بڑوں نے چھوٹوں کو الگ کر دیا تھا، چھوٹوں نے بڑوں کو الگ کر دیا تھا، اور عالم یہ تھا کہ جانوروں سے ان کے بچوں کو الگ کر دیا گیا تھا، اور سب اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے کہ کسی طرح سے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ یہ تو تھا حقوق اللہ کا معاملہ۔ اور حقوق العباد کے معاملے میں ناظرین انہوں نے یہ کیا کہ جتنے ظالم لوگ تھے، جتنے ظالم تھے، وہ مظلوموں کے پاس جاتے تھے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان سے معافیاں مانگتے تھے کہ ہمیں معاف کر دو۔ جن جن کے حقوق تلف کیے تھے ان کے پاس جاتے تھے، ان سے کہتے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم تمہارے حقوق جو ہے وہ واپس تمہیں لوٹانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک معاملہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے کسی سے پوچھے بغیر کسی کی کوئی شے لے لی ہے تو وہ اس کو لوٹاتا اور اس سے معافی مانگتا تھا کہ مجھے معاف کر دو۔ یہاں تک کہ گھروں کے اندر اگر کسی کا پتھر استعمال کر لیا ہے یا اینٹ استعمال کر لی اسے بتائے بغیر تو اس پتھر کو اور اینٹ کو نکال کر اس کو پیش کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں معاف کر دو۔ اس حد تک انہوں نے کوشش کی کہ اللہ کو راضی کرے، بندوں کو راضی کرے، مستقل گڑ گڑاتے رہے۔ 40 دن کے بعد روایتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور یہ پہلا واقعہ ہے ناظرین اور آخری واقعہ ہے کہ اس سے پہلے نہ امتوں میں ایسا دیکھا گیا نہ اس کے بعد کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ آج بنیادی طور پر یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے ناظرین کہ اگر ذرا غور کیجئے آج کتنا ہم حقوق اللہ کی پاسداری کر رہے ہیں اور کتنا حقوق العباد کی پاسداری کر رہے ہیں، آج اس موضوع پہ بنیادی طور پہ ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مشق ابھی کیا تھا۔